السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تمام کی پریشانیاں دور فرما دے۔ ہم علاج کے لیے بیٹھتے ہیں، بہت ساری مائیں بہنیں بھائی آتے ہیں بیچارے، وظیفہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، اتنا عرصہ شادی کو گزر چکا ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس کے متعلق بھی جو ہے آپ کو بتلا دیا جائے کہ اللہ کے کلام سے آپ کو شفا حاصل ہو جائے۔ ویسے بھی قرآن پاک جو ہے اسی لیے نازل فرمایا گیا ہے، قرآن کی آیت مبارکہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے کہ تاکہ مومنین اس سے کیا کر لیں، شفا حاصل کر لیں۔ تو جیسے جیسے وقت گزرا، واقعات ہمارے قرآن پاک میں جو ہے آئے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہیں، تو ان میں سے ایک واقعہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ تو ان کی عمر مفسرین نے لکھا ہے کہ 80 برس ہو چکی تھی، اور ان کی جو بیوی تھی، زوجہ تھی، وہ بانجھ ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے کبھی گلہ شکوہ اللہ سے نہیں کیا، دل میں نہیں لائے، کیونکہ اللہ کے نبی ہیں تو ان کو تو اللہ کی ذات کی عظمت کا پتہ ہے۔ تو یہ بہانہ ہوتا ہے، ان کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ میرے اللہ تو مجھے لاوارث نہ چھوڑ، مجھے وارث عطا فرما۔ تو آج بھی یہی ہے کہ انسان شادی اس لیے کرتا ہے کہ میری اولاد ہو جائے، بیٹا مل جائے، اولاد ہو جائے تو میرا وارث بن جائے، میرا نام چل جائے۔ تو اس لحاظ سے بیچارے لوگ پریشان ہیں، اور یہ تو جو اب کا دور گزر رہا ہے اس میں بے اولادی کی جو ہے وہ شرح بڑھ رہی ہے۔ اس کا سبب تو مجھے علم نہیں ہے کیوں بڑھ رہی ہے، یا اگر اس پر بات کریں گے تو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا کام، لیکن ہم آپ کو جو دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے پڑھی ہے وہ بتلائیں گے، اور گویا کہ یہ اسم اعظم ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا، اور اس کی برکت سے ایک 80 سال کا بوڑھا اس کو پڑھے اور بیوی اس کی بانجھ ہو، تو اس دعا میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، اس دعا میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 80 سال کے مرد کو جو ہے، یعنی کہ بوڑھے شخص کو اولاد عطا فرما رہے ہیں۔ گویا کہ یہ ناممکن بات ہے نا۔ آج کے دور میں کسی سے کوئی بات کریں، وہ کہتا ہے میری 60-70 سال عمر ہو گئی، اب یہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ 80 سال کے بزرگ کو اس دعا کی برکت سے، اسم اعظم کی برکت سے اولاد عطا فرما رہے ہیں۔ اب ہمارا یقین ہے کہ کوئی شخص کسی بھی عمر میں آ جائے، 40 میں، 30 میں، 35 میں، تو وہ اس کو اگر اسی یقین کے ساتھ پڑھے گا تو ہم اللہ کے نبی کا یقین تو نہیں رکھ سکتے، لیکن اس سے ہم جو ہے اللہ پر یقین رکھیں گے کہ ہمارا اللہ وہی ہے جو زکریا علیہ السلام کا اللہ تھا۔ پھر اللہ کو پکارے گا اس اسم اعظم کے ذریعے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد ضرور عطا فرمائیں گے اور اس کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ایک بات دیکھی جائے تو اس میں یہ بھی ہے نا کہ اللہ مجھے وارث عطا فرما۔ آج کے دور میں بھی بندہ جب بے بس ہو جاتا ہے، مال و دولت اس سے چلا جاتا ہے اور پریشانی اسے گھیر لیتی ہیں، یا اولاد ہونے کے باوجود وہ لاوارث ہے، اولاد ہے، 5 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، پھر بھی وہ اسے پوچھ نہیں رہے، اس کی قدر نہیں کر رہے، تو تب بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے سمجھا ہے کہ بس جب بوڑھا ہو گیا تب بھی کوئی وظیفہ نہیں ہے، تب جوان ہے تب بھی کوئی وظیفہ نہیں ہے، پھر کب ہے بھائی؟ کب اللہ سے مانگنا ہے؟ تو یہ اسم اعظم ہے کہ وہ والدین بھی پڑھیں جن کی اولاد ہونے کے باوجود اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی قدر نہیں ہے، اور وہ لاوارث ہیں، تو پھر اولاد انشاءاللہ فرما بردار ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی اولاد مانگے، نیک مانگے، صالح مانگے، اور یہ مانگے کہ اللہ وہ ہمارے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتی ہو،
یہ نہیں ہے کہ بس اللہ اولاد دے دے۔ تو اس بات کو غور سے سمجھ لیں کہ اللہ سے جب بھی مانگنا ہے اچھی چیز مانگنی اور اس میں وہ صلاحیتیں مانگنی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ذکریا علیہ السلام کو جو بیٹا عطا فرمایا ہے اس میں صلاحیت ہے، اور عزت کرنے والا ہو، مقدس ہو، پرہیزگار ہو۔ یہ اللہ نے پھر اس دعا کی برکت سے حضرت ذکریا علیہ السلام کو جو بیٹا عطا فرمایا، اللہ نے اس کا نام بھی خود ہی رکھا، یحییٰ۔ کتنی بڑی بات ہے، اس دعا کی اسم اعظم کی برکت سے اللہ خود نام رکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کو یحییٰ عطا فرما رہے ہیں۔ اور یہ سورہ مریم میں اس کا پورا تذکرہ ہے، بغیر ثبوت کے بات نہیں کر رہے۔ کیا ہے؟ ذکریا علیہ سورہ مریم میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب وہ دعا کیا ہے وہ ہم قرآن کی آیت سے آپ کو بتلا دیں گے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس دعا کو، اس اسم اعظم کو آپ کثرت سے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اولاد سے نوازیں گے اور اچھی اولاد عطا فرمائیں گے، مال و دولت بھی دیں گے۔ یہ اللہ ایک نبی کو اسم اعظم اللہ نے فرمایا اور انہوں نے اس کو بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بیٹا بھی نبی تھا، یحییٰ علیہ السلام۔ تو امید ہے کہ آپ بھی جب اللہ سے دعا مانگیں نیک اولاد کی دعا کریں۔ اگر اللہ اولاد عطا فرما رہا ہے تب بھی اللہ سے یہی دعا کرتے رہیں کہ اللہ نیک اولاد عطا فرما، جو ہمارے لیے جو ہے خیر کا ذریعہ بنے۔ امید ہے کہ اللہ نے جن کو اولاد عطا فرمائی ہے اللہ اس اولاد کو ان کے لیے خیر کا اور اس کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے، اور جن کو اولاد نہیں ہے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تمام کی پریشانی دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔